जुनैद अकबर साहब से सवाल ख़ास तौर पे आज किया गया कि जनाब सुहेल अफरीदी साहब जो हैं, उनको हटाया जा रहा है, तो उनको हटाया जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम मज़ाहमत करेंगे और अगर उनको गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से हटाया जाता है और अगर इमरान खान कहते हैं, तो इमरान खान का हुक्म आएगा, तो सुहेल अफरीदी खुद ही छोड़ देगा। जैसे अली अमीन गंडापुर ने फिल-फौर इस्तीफ़ा दे दिया था, इसी तरीके से सुहेल अफरीदी भी फिल-फौर इस्तीफ़ा दे देगा और इमरान खान साहब ने उनको लगाया है। इमरान खान साहब की हिदायत पर ही वो अगर उन्होंने हटाना है तो इमरान खान साहब ने फैसला करना है। बाकी अगर कोई तहरीक अगर गैर आइनी, गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश की गई तो उसकी हम मज़ाहमत करेंगे, ये जुनैद अकबर साहब का कहना है। अब ज़रा अलीमा खान साहिबा की आपको मैं गुफ्तगू सुनवा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा-सा अंदाज़ा हो सके कि वो कितने खुश हैं और कितने नहीं हैं, क्योंकि जो लोग नहीं आए आज, उनका भी पता चल गया। आज जो रहनुमा नहीं आए, जो एमएनएज़, एमपीएस, सेनेटर्स नहीं आए, उनका भी इल्म हो गया और वो क्यों नहीं आए, ये वो खुद बताएँगे। अलीमा खान साहिबा को ज़रा सुनिए। फ़ोन करें जो भी आपकी हुकूमत के जानने वाले हैं और उनको बताएं कि इमरान खान की इलाज करवाएं। मैम कल फिर मानसेरा में जलसे का ऐलान किया है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी ने। मैम आपको नहीं लगता कि खैबर पख्तूनख्वा जो वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत है, अगर वहाँ पे जलसे करने से कोई प्रेशर पड़ेगा, आपको लगता है वहाँ पे जलसे करने का कोई फायदा है? जलसों में जो आपको नजर आ रहा है, तो ये नजर आ रहा है कि कौम अभी तक इमरान खान को साथ नहीं छोड़ी है और वो गर्मी सर्दियों वो बाहर आते हैं लोग, ये लोग मैसेज देने आते हैं। लोग हमें कहते हैं हम ये बताने हैं कि इमरान खान को ये पता चले कि हमने उसको अकेला नहीं छोड़ा है। आज का क्या प्लान है? आज कब तक बैठने का इरादा है? हम बताएं हमारे एमएनएज़, एमपीएस ये फोन करें ना अपने स्पीकर्स जो भी होते हैं जिनके साथ इनके राब्ते हैं, अपने स्पीकर को बताएं कि आप इमरान खान का इलाज कराएं, नहीं तो बंद कर दें अडियाला को। मुतमईन है जो आज एमपीएस एमएनएज़ आए यहाँ पर कितनी तादाद में है उससे मुतमईन है? अस्सलाम वालेकुम साहिबा, जो एमएनएज़ एमपीएस अभी तक यहाँ पर मौजूद है, मुतमईन है आज की जो यहाँ पे तादाद पहुंची है? देखिए जब हम ये देखें, जब सारे आ जाते हैं ना, इन सब के जब इकट्ठे होंगे तो इनकी ताकत बनती है। और अगर ये बैठ जाएंगे और इमरान खान के लिए सख्ती से एहतजाज करेंगे तो कैसे हो सकता है ये हुकूमत नहीं सुनेगी? मुझे नहीं समझ आ गया। लेकिन गिने चुने एमएनएज़ एमपीएस नॉन फेसिस कोई भी उस तरह से नहीं आया आज भी। आप उनसे फिर पूछे वो क्यों नहीं आए, फिर आप उनसे पूछे। अब मैं क्या उसका जवाब, मैंने तो ट्वीट किया था और कई लोग आए हैं, उन्होंने कि कोई किसी की इंस्ट्रक्शन तो नहीं चाहिए कि हर इंसान खुद आ सकता है। हम किसी से पूछ के नहीं, अपने लीडर के लिए आपने किसी से इंस्ट्रक्शन लेके तो नहीं आना ना। क्या आपको लगता है कि पीटीआई की खुद पीटीआई ने कॉल नहीं दी इसलिए वो नहीं आए? नहीं, की तरफ से कोई कॉल, वो ये तो बता रहे हैं नईम पंजोता और वो सारे बता रहे हैं कि हमने खुद उनको सबको बताया। ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं, उन्होंने कहा हमने ऑफिशियली सबको बताया। आप नईम पंजोता से पूछे, अभी वो बता रहे हैं कि हमने ऑफिशियली जनरल सेक्रेटरी की तरफ से, उन्हीं की तरफ से आया है। अच्छा, तो और किसकी तरफ से आया? आप तो लगता है कि ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं। इमरान खान के लिए आ रहे हैं, इमरान खान के लिए आपको कोई साइन, कोई एफिडेविट वाला खत चाहिए कि इमरान खान यहाँ पे, ये भी बताना पड़ेगा कि इमरान खान जेल में क्या बात कर रहे हैं। अभी नईम पंजोता बता के चुके हैं, उन्होंने पार्लियामेंट क्या पंजाब असेंबली को भी बता दिया। मोइन कुरैशी आए हुए हैं, उन्होंने नेशनल असेंबली को भी ऑफिशियली बता दिया था सलमान राजा के कहने पे, और उन्होंने केपी की हुकूमत को भी बता दिया था। अगर उन्होंने सुन लिया, अगर नहीं सुना तो लोग सुना देंगे उनको कि अपने लीडर के लिए अगर नहीं आएंगे तो हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों को समझ आ रही है। मैं उनको मशवरा दूंगी। हमने पहले अपील की थी, अब लोग खुद ही पूछ रहे हैं, हमारे से पूछ रहे हैं, आप हमारे से पूछ रहे हैं, आप उनसे पूछें कि आप क्यों नहीं आए। आज रात तक बैठने का आपका? हम यही बैठेंगे, हम नहीं उठेंगे, बिल्कुल नहीं उठेंगे जब तक इमरान खान को अस्पताल नहीं लेके। अल्लाह इनको तो ये अलीमा खान साहब थी, वो कह रहे थे जब हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक इनको हॉस्पिटल इमरान खान साहब को नहीं एडमिट किया जाता, वहाँ पे लेके जाएं, वहाँ पे इलाज करवाएं। और इस वक्त यही मुतालबा है, बेशक हमारी मुलाकात ना करवाएं लेकिन उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करें। दूसरी बात ये कि उन्होंने वाज़ेह तौर पर बता दिया कि जो नहीं आए
وہ اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ وہ کیوں نہیں آئے عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور وجہ یہی ہے کہ یہاں پہ آ کے آپ نے کوئی ڈنڈا سوٹا نہیں چلانا ہوتا جی، اور وہاں پہ آنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ حکومت پہ دباؤ ڈالا جائے، اور آپ کو کوئی اور کور کرے یا نہ کرے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا تو آپ کی کوریج کرے گا، اور آپ کی آواز جو ہے وہ بین الاقوامی جو میڈیا ہاؤسز ہیں ان کے ذریعے سے بین الاقوامی تنظیموں تک پہنچے گی، انسانی حقوق کی تنظیمیں آپ کی طرف متوجہ ہوں گی، جو جمہوریت پہ یقین رکھنے والے ممالک ہیں وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کے عہدیداران، ٹکٹ ہولڈرز، ایم این ایز، ایم پی ایس، سینیٹرز، وہ سب کے سب، اور یہ وہ آئیں اڈیالہ جیل کے باہر آئیں اور احتجاج کریں، قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کریں، سپریم کورٹ کے باہر احتجاج کریں، ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں، الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کریں، اور اسی طریقے سے پنجاب اسمبلی والے لاہور ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کریں، واپڈا ہاؤس کے باہر احتجاج کریں، مال روڈ پہ احتجاج کریں، اسمبلی کے باہر احتجاج کریں، اور ان کو بھی وہاں پہ چاہیے، خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، سینیٹرز ہیں، ان کو بھی نکلنا چاہیے میدان میں، اور سندھ میں بھی اسی طریقے سے پرامن احتجاج سے کوئی نہیں روکتا، اور جتنا زیادہ احتجاج ہوگا، جتنا زیادہ آپ متوجہ کریں گے دنیا کو اپنی طرف، اتنے ہی زیادہ کامیاب ہوں گے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ خدا نہ خواستہ کوئی مسلح جد و جہد کے لیے نکلے ہیں اور وہ غیر آئینی، غیر قانونی ہے، قانون آپ کو اجازت دیتا ہے سب کی اس بات کی، اور پوری دنیا میں اس بات کی اجازت ہے، اور یہاں تک کہ آپ نے دیکھا کہ ایران اسرائیل امریکہ جنگ جو ہے وہ ہوئی، تو اس میں بھی امریکہ، یورپ اور برطانیہ، تمام مغرب ملکوں میں احتجاج ہوتے رہے ہیں اور نکلتے رہے ہیں، اسرائیل میں احتجاج ہوئے ہیں، اسرائیلی عوام باہر نکلی ہے اور انہوں نے بھی احتجاج کیا، تو اسی طریقے سے آپ بھی نکلیں، جب آپ نکلیں گے احتجاج کے لیے تو آپ کو سپورٹ ملے گی، مورل سپورٹ ملے گی، پولیٹیکل سپورٹ ملے گی، یہ ہے صورتحال۔ تو بہرحال آج لسٹیں تیار ہوئی ہیں، جو نہیں آئے اور ان کے بارے میں علی خان صاحبہ نے کہا کہ ان کو پھر خود ہی جو ہے کارکنان جو ہیں وہ خود ہی پوچھ لیں گے، اور پاکستان کے عوام پوچھیں گے کہ آپ کیوں نہیں آئے، کیونکہ آپ نے عمران خان کے ووٹ پہ آپ آئے ہیں، قومی اسمبلی میں موجود ہیں اور مراعات لے رہے ہیں، اور آپ کو پارلیمنٹ لاجز میں جگہ ملی ہوئی ہے، آپ کو مراعات ملی ہوئی ہیں، گاڑیاں ملی ہوئی ہیں، حکومتیں ملی ہوئی ہیں، تو کیوں پھر نہیں آتے آپ احتجاج کرنے کے لیے، اظہار یکجہتی کے لیے، اور احتجاج کیوں نہیں کرتے؟ بہرحال یہ تو ہے صورتحال۔ اگلی جو خبر ہے وہ ہے اس سے جڑی ہوئی ہے، آج ایک کافی عرصے کے بعد جرنیلوں کا اجلاس ہوا جی، کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اور پہلے ہوتی تھی تواتر کے ساتھ، لیکن آج اس مہینے ٹائم پہ ہو گئی ہے، آج 5 مئی ہے، تو آج کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، جس میں تمام کے تمام 3 اسٹار جرنیل جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور ایک آدھ 2 اسٹار بھی ہوتا ہے، ڈی جی ایم آئی بھی اس میں موجود ہوتے ہیں، اور دیگر سٹاف جو ہے، تو موسٹلی کور کمانڈرز کانفرنس کو کہا جاتا ہے، تو کور کمانڈرز آتے ہیں زیادہ سے زیادہ 3 اسٹارز ہوتے ہیں، اس کی صدارت ڈیفینیٹلی ہے 275ویں کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اور اس میں خاص طور پہ اسلام آباد مذاکرات کے بعد یہ صورتحال جو ہوئی اس کے بعد کی یہ پہلی کانفرنس ہے، چونکہ تقریباً 2.5 ہفتے اسلام آباد راولپنڈی کو بلاک رکھا گیا۔ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ صرف فیلڈ مارشل جو ہیں وہ ہیں رابطے میں امریکی حکام کے، صدر ٹرمپ کے ساتھ، یا پھر وزیر خارجہ کے ساتھ، اور وٹکوف کے ساتھ، یا پھر پریزیڈنٹ کے داماد کے ساتھ، تو آرمی چیف صرف رابطے میں ہیں اور وہی معاملات کرتے ہیں، ان کے معاملات کیا ہوئے یہ پوری بات بھی پھر نہیں بتائی جاتی، تو یہ ایک ایسا فورم ہے کہ یہاں پہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پورے اعلامیے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ جس میں بتایا گیا ہو کہ آرمی چیف نے صدر ٹرمپ کے ساتھ ہونے والی گفتگو، وٹکوف کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور کشنر کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بارے میں آرمی چیف نے اعتماد میں لیا ہو، کہ یہ اعلامیے میں نہیں بتایا گیا۔ اور ایران کا وزٹ انہوں نے کیا تھا، اور ان کے ساتھ محسن نقوی صاحب تھے، اس وزٹ میں کیا ہوا، کیا ڈسکشن ہوئی، کیا اعتماد میں لیا کور کمانڈرز کانفرنس کو، تو اس میں ایسی کوئی بات ذکر نہیں ہے جی، کوئی اس میں ڈسکس نہیں کیا گیا۔ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا، جو سرکاری اعلامیہ ہے اس میں بتایا گیا کہ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر شاہ صاحب، اور آگے پھر ان کے عہدے وہ تمغوں کا لکھا ہوا ہے، پھر چیف آف آرمی اسٹاف بھی وہ ہیں،
CDF بھی وہ ہیں, فیلڈ مارشل بھی وہ ہیں. تو ان سب کے تمام عہدے لکھ کے تمام ٹوپیوں کا ذکر کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے معصوم شہریوں کے شہداء کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا. یہ ایک طے شدہ ایک ہوتا ہے جی پہلا پیراگراف اسی طرح کا ہوتا ہے. اس کے بعد مسلح افواج کی آپریشنل تیاریاں, پیشہ ورانہ مہالت اور جنگی تیاری کے اعلیٰ معیار اور اطمینان کا اظہار کیا. یہ بھی روٹین کا پیراگراف ہوتا ہے جو بھی آپ دیکھیں گے کور کمانڈرز کانفرنس یا اعلامیہ جو بھی آتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ جو اگلا ہے یہ بھی پیٹ ہے, یہ بھی سیٹ ڈیزائن ہے. فورم نے موجودہ اندرونی اور بیرونی سلامتی کے ماحول کا ایک جامع جائزہ لیا. یہ بھی ہمیشہ سے ہوتا ہے. اور فیصلہ کن طور پر دہشت گرد نیٹ ورک کو ختم کرنے, ان کو سپورٹ انفراسٹرکچر میں خلل ڈالنے اور پاکستان کے اندر کسی بھی آپریشنل جگہ سے انکار کرنے کے لیے موجودہ آپریشنل ٹیمپو کو برقرار رکھنے کا عزم کیا گیا. اب میں یہاں پہ ایک بات بتا دوں کہ جی پھر آگے آپریشن غضب للحق کا بھی ذکر کیا ہے کہ دہشت گردوں کی مسلح اور ان کے معاون انفراسٹرکچر کو تسلیم ان کو فارغ کیا ہے. اور پھر طالبان کا ذکر کیا جائے, افغان طالبان حکومت کی خارج اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم کرنے کی غیر معقول اور بگڑی ہوئی پالیسی, اس کا ذکر کیا گیا. افغانستان کی صورتحال کے بارے میں ڈسکس کیا گیا ہے. اب جب سے یہ ایران اسرائیل جنگ شروع ہوئی نا جی, تو تب سے لے کر اب تک تقریباً 2 مہینے ہو گئے. تو ہمارا پاک افغان بارڈر بھی اس دوران محفوظ رہا, ہمارا پاک ایران بارڈر بھی محفوظ رہا, ہمارا خیبر پختونخوا میں بھی کوئی واقعہ نہیں ہوا دہشت گردی کا, بلوچستان میں بھی کوئی دہشت گردی کا واقعہ نہیں ہوا, کسی سیکورٹی فورس پہ حملہ نہیں ہوا. جب تک ایران اسرائیل جنگ چلتی رہی اور یہ مذاکرات کا سلسلہ چلتا رہا اور ہم سالسی کھیلتے رہے تب تک تو کوئی ایسا واقعہ ناخوشگوار نہیں آیا, شکر الحمدللہ. لیکن جیسے ہی اسلام آباد مذاکرات کا خاتمہ ہوتا ہے اور سالسی کا رول ختم ہوتا ہے اور ایران اسرائیل جنگ سے توجہ ہٹتی ہے تو فوراً واقعات ہونا شروع ہو گئے. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی تھی, امریکہ نے کی تھی, نیٹو نے کی تھی, سب نے مل کر افغانستان میں. وہ جنگ بھی ختم ہو گئی, مدت ہو گئی اس جنگ کو ختم ہوئے. افغانستان میں حکومت بھی قائم ہو گئی. افغانستان میں اتنی بدامنی نہیں ہے جتنی ہمارے ہاں بدامنی ہے خیبر پختونخوا اور پنجاب میں, یہاں تک کہ اسلام آباد تک خودکش حملہ آور آ گئے. تو پوچھنا یہ ہے کہ یہ جو ساری باتیں ہیں جی کہ کب تک ہم اس کو لنگر آن کرتے رہیں گے اور کب تک ہم اس کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے رہیں گے. پوری دنیا میں ہم نے سری لنکا میں دہشت گردی ختم کر دی اور انڈیا نے اپنے علاقوں میں دہشت گردی ختم کر دی. ایران امریکہ جنگ بھی ختم ہو گئی اور مڈل ایسٹ کی جنگ بھی ختم ہو گئی, عراق جنگ بھی ختم ہو گئی, لیبیا جنگ بھی ختم ہو گئی, شام کی جنگ بھی ختم ہو گئی, سب کچھ ختم ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں دہشت گردی جو ہے وہ ابھی تک دہشت گردی یہ چل رہی ہے اور ہم 20 آپریشن لانچ کر چکے ہیں. تو اس کے بعد جی فورم نے انڈین آکوپائڈ جموں کشمیر کا ذکر کیا, کہا کہ جی جاری مظالم, ماورائے عدالت قتل اور آبادیاتی تبدیلیوں کی جو شدید مذمت کی ہے. کشمیری عوام کی منصفانہ جدوجہد کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل سفارتی, سیاسی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے سر کہ کشمیر کا جو معاملہ ہے کہ جی ماورائے عدالت قتل, تو پنجاب میں اس وقت جو CCD کر رہی ہے اس کی تعداد آپ ذرا نکال کے دیکھ لیں, اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور اس کو انڈر آبزرویشن ہے, اور وہاں پہ پیسوں کا لین دین بھی ہو تو CCD اس میں انٹرفیئر کرتی ہے, خاندانی جھگڑے ہوں تو CCD آ جاتی ہے, اور پیسے دے کے اور لے کے جو ہے وہ بندے آر پار کیے جا رہے ہیں. تو اس لیے اور پھر یہ کہ پہلے ذرا اپنا انڈین آکوپائڈ کشمیر کو کے بجائے اپنے کشمیر کو ذرا سنبھال لیں, اپنے ملک کو سنبھال لیں, اپنے چاروں صوبوں کو سنبھال لیں, گلگت بلتستان کو سنبھال لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. اور اس کے بعد اپنے اختتامی کلمات میں آرمی چیف, CDF, فیلڈ مارشل نے کمانڈروں کو ہدایت کی کہ وہ ابھرتے ہوئے خطرات کے پیش نظر چوکس رہیں, آپریشنل تیاریاں کریں, موافقت کی اعلیٰ سطح کو برقرار رکھیں اور روایتی غیر روایتی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیشہ پیشہ ورانہ مہارت, مربوط رد عمل کے طریقہ کار اور فعال اقدامات پر مسلسل توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا. تو میں فیلڈ مارشل سے کہوں گا کہ جناب بالکل درست آپ نے کہا کہ ان کو یہ کرنا چاہیے, لیکن ہمارے تو کور کمانڈرز
کو جو इस वक्त जो सबसे ज़्यादा बड़ा टास्क दिया गया है, वो तो सिर्फ एक ही दिया है कि आपने अपोजिशन को कैसे दबाना है, आपने अपोजिशन का आपने गर्दन कैसे दबोचनी है, आपने सोशल मीडिया पे जो अपनी राय का इज़हार करते हैं, उनको कैसे दबोचना है, डिजिटल मीडिया पे नज़र रखें। आप तो ये ज़िम्मेदारियाँ उनको ज़्यादा दी हुई हैं और प्रोफ़ेशनल ज़िम्मेदारियाँ कम हैं। उन सबको पता है कि इस वक़्त आप जनाब जो हैं वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, पॉलिटिकल जो हमारा पोर्शन है, उसी पे ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। तो मेरा ख़्याल है कि हकीकत से आँखें नहीं चुरानी चाहिए। फ़ौज को अगर पेशा वराना बनाना है, तो फिर ये पॉलिटिक्स से आप निकल जाएँ, सियासत से निकलें, क्योंकि ये ज़ुबान ज़द-ए-आम है कि आपकी नज़र जो है वो ऐवान सदर पर है। ज़रदारी साहब की छुट्टी होनी है और आप जो है वो सदर ममलकत बनना भी चाहते हैं, जबकि हालाँकि आपके पास ऑलरेडी 3 टोपियाँ मौजूद हैं, 3 कैप्स हैं, आर्मी चीफ़ की, सीडीएफ की, फ़ील्ड मार्शल की, 5 स्टार हो गए, तमाम मुसल्लह अफ़वाज के आप सरबराह हैं। तो ये सारी हिदायत उसी सूरत में पूरी हो सकती हैं कि आप अपने आप को और पूरे इदारे को सियासत से दूर ले जाएँ, कोसों दूर ले जाएँ, तब ये होगा, वरना तनकीद होगी तो आप पर भी होगी। और फिर क्योंकि ये हम नहीं कह रहे, हुकूमत खुद कहती है कि आप ही की हुकूमत है, आप ही के कंट्रोल में है सब कुछ, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, मुआशी पॉलिसी, हर तरह की। और अदलिया जो है वो अब सारा आलम साहब कह चुके हैं कि मोहसिन नकवी साहब के ज़रिए अदलिया को भी कंट्रोल किया जाता है और आपके नाम पे किया जाता है।